ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي من تكلم أشرف المرسلين الملقب بطه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين إمام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. صراط اللہ اپنی قوم کسی بھی قوم پر اپنے بندوں میں نازل کی ہوئی دی ہوئی نعمتوں میں تغیر نہیں کرتا، سلب نہیں کرتا، ان کو بدلتا نہیں ہے، مگر اگر کوئی قوم خود اپنی نعمتوں کے سلب ہو جانے کا سبب بن جائے تو خدا کریم کو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. حالت اور پوزیشن انسان کی اس وقت بدلتی ہے جو کوئی انسان کوشش کرے، چاہے وہ ہدایت کی منزلوں میں ہو یا زندگانی دنیا کی باتیں ہوں. ایک ٹیچر کی ذمہ داری یہ ہے، ایک اسکول چلانے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسکول میں پڑھنے کے انتظامات کرے. ٹیچر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کو پڑھانا ہے وہ بلیک بورڈ کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے بچوں کو سمجھا دے. اب اس کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انتظامات ہو جانے پہ علم مل جاتا ہے. ٹیچر کے بلیک بورڈ پہ لکھ دینے کے بعد جو ہے تخت سیاہ پر لکھ دینے کے بعد علم حاصل ہو جاتا ہے، یا اس کے تقریر کر دینے، پروفیسر کی تقریر، لیکچر ہو گیا، لیکچرار کا لیکچر ہو گیا، پروفیسر کا لیکچر ہو گیا. اس کے بعد یہ سمجھے کہ اب ہمیں علم آ گیا، ہمارے پاس تعلیم آ گئی. ایسا نہیں، ان کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے پوری کر دی. اب ذمہ داری اس کی ہے کہ جس کے لیے وہ ذمہ داریاں پوری کی. اور اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے، طالب علموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو جو بتائی جا رہی باتیں ہیں ان کو سنیں، جو لکھی جا رہی ہیں باتیں ان کو دیکھیں اور ان کو اپنی کاپی میں کاپی کر کے اتاریں. پھر اس کے بعد اس پہ دھیان دے کر اس کو یاد رکھیں. تو جو کلاس ایک سال پہلے دوسرا تھا، اب اگلا کلاس اس کو جبھی ملے گا جب وہ خود محنت کرے گا، جب وہ ایگزام میں پاس ہوگا، جب وہ اپنی حالت کو بدلنے کی خود کوشش کرے گا. جہالت جب جائے گی جب وہ علم لینے کی کوشش کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ علم دینے والے کو بٹھا دیا اور بلا لیا اور اچھی تنخواہیں دے دیں، دعوت کر دی ان کی اور سمجھا کہ ہمارے بچے کو علم مل گیا. نہیں، عالم کے آ جانے سے علم نہیں ملتا ہے. عالم کے آ جانے کے بعد علم لینے والے کو خود دلچسپی ہونا چاہیے. یوں ہی خداوند کریم نے تمام منزلوں کو واضح کر دیا
راستے دکھا دیے تو راستے دکھا دینے سے نہ تو منزل ملتی ہے اور راستے دیکھ لینے سے نہ انسان مقصد کو پاتا ہے۔ ٹارگیٹ اور مقصد پہ اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب انسان راستہ چلے۔ حالات جو ہماری زندگی میں ہیں ان میں اگر ہم تغیر پیدا کرنا چاہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان حالات کے لیے خود کوشش کریں۔ ایک انسان ہے، اکثر زندگی میں ایسا ہوتا ہے، مشاہدات ہوتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، ایک شخص پڑا ہوا ہے سڑک کے کنارے، سڑک سے نکلنے والی گاڑیوں کا دھواں، اڑنے والی دھول اس کے منہ میں پڑ رہی ہے، بلکہ بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے گندگی میں پڑا ہوا ہے، نالی میں لوٹ رہا ہے، پڑا ہے، انسان دیکھتا ہے، خالی اس کی حالت پہ افسوس کر کے نکل جاتا ہے۔ کوئی اس کو اٹھاتا نہیں ہے، کوئی اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا، پڑا ہے یوں ہی اس کو دیکھتے ہیں، افسوس کرتے اس کی حالت پر۔ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے کہ وہ خود اٹھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو ہوش نہیں ہے، اس کو حواس نہیں ہے، پڑا ہے تو پڑا رہنے دیتے ہیں۔ لیکن اتفاق سے چلتے چلتے کسی کو ٹھوکر لگی یا راستہ چکنا ہے، پھسل گیا، کوئی گر گیا، اتفاق سے اگر گر گیا تو ہر راہگیر چلتے چلتے جس کے دل میں درد امت ہے، درد قوم ہے، یا درد انسانیت ہے، یا ضمیر اس کا زندہ ہے، جس کا ضمیر مر گیا وہ پھر انسان ہی نہیں زندہ ہے، تو ہر چلنے والا اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان چلتے چلتے گر گیا ٹھوکر کھا کے اتفاق سے، اور اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، چل دیتا ہے، اگلی منزلوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود اٹھنے کی صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو جب وہ ہاتھ بڑھاتا ہے کہ بھیا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سیدھا کرو، تو کوئی بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کر دیتا ہے۔ کیوں کھڑا ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے خود کوشش کی، وہ حالت جو گر پڑنے کے بعد ہوئی تھی اس کو بدلنے کے لیے اس نے اپنے لیے کوشش کی۔ خدا بھی کہتا ہے ہم نے راہ ہدایت روشن کر دی ہے۔ اب ذمہ داری لوگوں کی ہے، بندوں کی ہے کہ جب تک میرا بندہ کوشش نہیں کرتا ہدایت نہیں ملتی۔ میں ہدایت دیتا ہوں مگر انہی کو ہدایت دیتا ہوں جو لوگ ہدایت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ کچھ لوگ ہدایت لینے کی کوشش نہیں کرتے، پڑے ہوئے ہیں، اسی میں مگن ہیں، اسی بے دینی میں مگن ہیں، لا مذہبی میں پڑے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو کوشش نہیں کرتے، ان کو ہدایت ملتی نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ کہ جو دور دراز سے بھی آ کر کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے تو ان کی حالت کو بدل دیتے ہیں۔ جو کل بدتر حالت تھی آج بہتر حالت ہو جاتی ہے، جو کل لعنتی تھے آج رحمتی بن جاتے ہیں، جو کل قابل ذکر نہیں تھے آج لائق ذکر ہو جاتے ہیں، جو کل برے لفظوں میں یاد کیے جاتے تھے آج وہ لائق سلام بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی حالت کو متغیر کرنے کی کوشش کی، ان لوگوں نے اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کی، ورنہ ہر انسان جو ہے راستے کو نہیں پا سکتا۔ تو پروردگار یہی کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں اپنی زندگی میں کچھ تغیر پیدا کرنا ہے، کچھ اچھائی لانا ہے، کچھ بہتری لانا ہے، تو تمہیں اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ راستے بنا دینا ہمارا کام ہے، راستوں پہ چلنا اور راستے تلاش کر کے منزل پہ پہنچ جانا تمہارا کام ہے۔ صلوات بھیجے محمد نبی کو بھیج دیا، ایک انسان ہے راستے میں چلنے کے لیے، اس کو بہت ساری مشکلیں ہیں، تکلیفیں، لیکن اس کے باوجود اس کو کوشش کرنا چاہیے۔ تو خدا کریم کہتا ہے جو نعمتیں ہم نے دی ہیں ان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، بدلتی نہیں۔ ساری کائنات، پوری دنیا، جتنے بھی انسان ہیں، حیوان ہیں، جاندار ہیں، ہر جاندار ہو اور انسان حس رکھنے والا، احساس رکھنے والا، کوئی انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، خطرے کی چیزوں کی طرف نہیں جاتا ہے، خطرناک منزلوں پہ نہیں جاتا ہے۔ دیکھا سامنے لکھا ہوا ہے ڈینجرس تو کہنے سمجھ جاتا ہے یا خطرہ ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ اچھا انگلش نہیں جانتے تو ہندی میں لکھا ہے خطرہ، یا ساودھان لکھا ہوا ہے ہندی میں تو وہاں نہیں بڑھتا کہ ساودھان رہو، یہاں آگے نہیں جاؤ خطرہ ہے۔ انگلش نہیں جانتا، ہندی نہیں جانتا تو اردو میں بھی کہیں کہیں لکھا رہتا ہے خطرہ، یہ خطرناک جگہ ہے، یہاں نہ جائیے۔ اور جب کوئی نہیں جانتا، نہ ہندی جانتا، نہ اردو جانتا، نہ انگلش جانتا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ 2 ہڈیاں اور ایک سر بنا دیتے، آگے بڑھے تو ایسے ہی ہو جاؤ۔ تو اس کو دیکھ کر اس کی علامت کو سمجھ جاتا ہے یہ خطرہ ہے۔ اچھا یہ خطرناک منزلوں میں جاتا کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟
ساری دنیا کے خطروں سے بچنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ موت آ جائے گی، مر جائیں گے۔ ہر خطرناک چیز کا اینڈ موت ہے، ہر مشکل چیز کا اینڈ موت ہے، اور اس کے یقین ہو جاتا ہے کہ گڈھے میں کودیں گے تو گریں گے، مر جائیں گے، بس اس لیے گڈھے میں نہیں کودتا۔ یہ جو ہے مشکوک غذا کھائیں گے جس میں پوائزن ہے، زہر ہے، اس کو کھائیں گے مر جائیں گے، نہیں کھاتا۔ مولا نے بڑی اچھی بات کہی ہے، عجیب ہے انسان، العجب لہذا الانسان، اس انسان کے تعجب ہے کہ جسم کی بیماری کی وجہ سے مشکوک غذائیں تو چھوڑ دیتا ہے، مگر جہنم اور روح کی بیماری کے خوف سے گناہوں کو نہیں چھوڑ۔ مولا نے کہا عجیب ہے انسان، جسم بیمار ہو جائے گا، دست آنے لگیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ حالانکہ جب کسی کو موت آئی تو پھر اسی میں چلا گیا۔ ارسطو مات مدقوقا ذلیلا وافلاطون مسلولا ذلیلا مضى بقراط مدقوقا دقیقا وجالینوس محفوفا نحیفا۔ ارسطو مر گیا تپے دل کی بیماری، اس لیے کہ اس کا اسپیشلسٹ تھا۔ ارسطو جو تھا وہ اس کا اسپیشلسٹ تھا، تپے دل کا بہت اچھا علاج کرتا تھا، مگر جب مرا تو اسی میں مرا۔ افلاطون جو ہے وہ بافلاطون ارسطو مات مسلولا ذلیلا، افلاطون مسلولا ذلیلا، اور افلاطون سل کی بیماری میں مر گیا، اس لیے کہ اس کا بہت اسپیشلسٹ تھا۔ اسٹون کی بیماری میں گیا، اس کا وہ اسپیشلسٹ تھا۔ مضى بقراط، اور بقراط جو ہے وہ لقوے میں مارا گیا، اس لیے کہ اس کا اسپیشلسٹ تھا۔ اور جالینوس دست لگ گئے مر گیا۔ جالینوس جب بیمار ہوا اور اس کو یہ بیماری پیدا ہوئی تو دیکھا لوگوں نے کہا کہ بھائی جالینوس دنیا کے تو علاج کرتے ہو، اپنا علاج نہیں کر پاتے، کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ سب کا ہم علاج کر دیں گے، اچھے آنے والے بیمار اچھے کر دیے۔ اس نے کہا اچھا، لوگ تانا زنی کرنے لگے کہ جالینوس جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ لوگوں کو بلایا کہ میرے پاس آئے، کہا پانی لاؤ، برتن میں پانی لائے، پانی رکھا تھا تھوڑا سا مٹی کا برتن، تھوڑی سی دوا نکالی اور اس میں ڈال دیا، وہ سفوف جو ہے اس میں ڈال دیا، اور اس کے بعد کہا برتن کو پھوڑ دو، مٹی کے برتن کو توڑ دیا گیا، وہ تھکا جم گیا، وہ پانی جو ہے جم گیا، برف ہو گیا اس کی دوا کے ڈالنے سے۔ کہا یہ دوا میں نہ جانے کتنی کھا چکا ہوں، مگر جس کو خدا بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کو وہ مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ چیز کھائیں گے نہیں، اس لیے بیماری لگ جائے گی، تکلیف ہو جائے گی، پریشان ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ ہر چیز کا اینڈ موت ہے، اس لیے خطرناک اشیاء سے، خطرناک چیزوں سے، خطرناک جگہوں سے، خطرناک کھیلوں سے لوگ پرہیز کرتے ہیں، کیا مر جائیں گے۔ تیر آ رہے ہیں نہیں جائیں گے تیروں میں، اس لیے کہ وہ تیر لگے گا، مر جائیں گے۔ تلواریں چل رہی ہیں نہیں گھسیں گے اس میں، اس لیے کہ تلوار پڑے گی، مر جائیں گے۔ اور اس لیے موت سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے موت کو ہلاکت سمجھ لیا ہے۔ لیکن اگر کوئی موت کے بعد بھی اور یہ کہتے ہوئے زندگی کی گارنٹی لے لے کہ تم مرنے والے نہیں ہو، اگر کوئی گارنٹی لے لے، کوئی ایسی شخصیت گارنٹی لے لے کہ جس کی زبان سچی ہو، کردار سچا ہو، عمل سچا ہو، قول سچا ہو، تو پھر موت سے نہیں ڈرتا۔ یہی وجہ ہے، آپ سوچیں کربلا میں اتنی تیزی سے لوگ آگے کیوں بڑھ رہے تھے؟ اس لیے کہ وہاں بتایا جا چکا تھا تم مرو گے تو شہادت ملے گی، اور جانتے تھے قرآن کہہ چکا ہے شہادت موت نہیں ہے، شہادت زندگی کا نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ گارنٹی لے لی کہ مرنے والے نہیں ہو۔ مماتا، جو مر گئے اس حالت میں کہ جو اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں گزارتے چلے گئے، ان کو مردہ نہ سمجھو، زندہ ہیں۔ اگر وہ گارنٹی لے لے موت مرنے کے بعد زندگی کی، تو پھر موت سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، تیروں سے کوئی نہیں۔ زہیر بڑھ کے تیر لیں گے، سعید آگے بڑھ کے تیر لیں گے،
بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے، یہ تو بزرگوں کی بات ہے، جوانوں کی بات ہے، بچے بھی تیر کھا کر روئے نہیں بلکہ مسکرائے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ موت موت نہیں ہے، یہ موت زندگی میں کیسے بدلی جائے۔ حضور خطیب مرتبہ سے پوچھا موت زندگی میں کیسے بدلی جائے، ہم مر رہے ہیں اس لیے ہم ڈرتے ہیں ہر کام کرنے سے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ موت زندگی میں بدل سکتی ہے، من مات علی حب آل محمد ماتا شہید، اہل بیت کی محبت لے کے مر جاؤ شہادت کی۔ کیوں ہم ڈرتے ہیں؟ یہ خطرناک، یہ خطرہ ہے، یہاں سے آگے نہ بڑھیے، یہ نہ کیجیے، یہ نہ جائیے، یہ نہ کھائیے، وہ نہ پیجیے کہ ہمیں موت آ جائے گی۔ موت کو ہم نے ہلاکت سمجھا ہے، لیکن موت زحمت نہیں ہے، ہلاکت نہیں ہے، موت رحمت پروردگار ہے۔ میں آپ کو سناؤں، بس یہی ایک بات سناؤں گا، اس لیے کہ مجھے اس کے بعد جو پڑھنا ہے آج کے سلسلے سے اور زیادہ فضائل ملے، لیکن نہیں فضائل کیا، یہ ہدایت کی باتیں ہیں، دو چار باتیں ہیں۔ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم نے موت کو زحمت سمجھا ہے، زحمت، ہلاکت سمجھا، اور یقیناً موت ہلاکت ہے اگر مقصد کے خلاف مرا جائے۔ آپ نے دیکھا ایک ہی وقت میں مرنے والے، وہی زوال کا وقت ہے، وہی میدان کربلا ہے، وہی ذریعہ موت ہے، وہی طریقہ موت ہے، وہی انداز موت ہے، ایک ہی زمین، ایک ہی ٹائم، ایک ہی وقت، ایک ہی طریقہ موت۔ ان کو بھی تیر لگ رہا، وہ بھی مر رہے ہیں، ان کو بھی تیر لگ رہا، یہ بھی مر رہے ہیں، وہ بھی تلواریں کھا کے مر رہے ہیں، یہ بھی تلواریں کھا کے مر رہے ہیں، وہ بھی میدان کربلا میں مر رہے ہیں، یہ بھی میدان کربلا میں، مگر دونوں کے مرنے میں فرق ہو گیا۔ وہ جب مرے تو ہلاک ہو گئے، یہ جب مرے تو شہید ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ یا تو دونوں ہلاک یا تو دونوں شہید، لیکن ایک ہی وقت میں، ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی ذریعے سے، ایک ہی زمین پر مرنے والے الگ الگ نتیجہ کیوں حاصل ہو رہا ہے، ان کو الگ الگ ان کا نتیجہ کیوں نکل رہا ہے؟ ایک ہلاک ہو رہے ہیں، ایک شہید ہو رہے ہیں۔ آواز پروردگار نے مرنے سے پہلے جس کا مقصد جیسا تھا ویسا ہی اس کی زندگی کے بعد ہوا۔ وہ جب مر رہے تھے تو اپنے سے کمتر چیزوں کے لیے مر رہے تھے، کیونکہ ابن سعد نے جب پہلا تیر پھینکا تو کہا لوگوں گواہ رہنا، میں پہلا تیر حسین کی طرف پھینک رہا ہوں۔ کیوں گواہ بنا رہا تھا؟ تاکہ یزید وہ وعدہ پورا کرے جو اس سے ابن ذات کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں شہر رہ دینے والا ہوں۔ تو اب ان کا مرنا دنیا کے لیے تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس پانی بھی نہیں ہے، آنا ہو آ جاؤ ورنہ جانا ہو تو چلے جاؤ۔ تو ان کا مرنا اس خدا کے لیے تھا جو بلندیوں کے لیے مر رہا تھا، وہ بلند ہو رہا تھا، جو پستیوں کے لیے مر رہا تھا وہ پست ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھا ان کی ہلاکت ہوئی، ان کی شہادت تھی۔ ہم سوچتے ہیں کہ موت ہلاکت نہیں ہے، لیکن اگر موت کی منزلوں کو دیکھا جائے تو زحمت کی جگہ رحمت بنایا گیا، اللہ نے اس کو رحمت بنایا، خداوند کریم نے اس کو رحمت بنایا۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، بنی اسرائیل بہت ضدی قوم تھی، بہت جانتے، سبھی جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے نبی کے پاس وہ ضدی قوم آئی، کہنے لگی کہ یا نبی اللہ یہ کون سی بات ہے کہ پتہ چلا ایک ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، جوان ہوا، اس کے بچے ہوئے، اس کے بعد بوڑھا ہو گیا، مر گیا، یہ کیا ہے؟ 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال زندہ رہا، اس کے بعد مر جاتا ہے۔ یہ سب سسٹم سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، اللہ کا کوئی سسٹم آج تک بندے کے سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر بندے کے سمجھ میں اللہ کا سسٹم آ جائے تو پھر وہ نبی یا امام ہی نہ ہو، بلکہ بندوں کا سسٹم بھی بندوں کے سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ اللہ کا سسٹم بندوں سے زیادہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ مولا متقیان غالب الکل علی کل غالب علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ ان کی ایک عادت بہت خراب ہے بندوں کی۔ کیا عادت ہے؟ عادت یہ ہے کہ ایسے پرآشوب دور میں جینے کے باوجود جو انہیں معلوم نہیں ہے اسے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جو انہیں معلوم ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے، مصیبتوں سے ڈرتے بہت ہیں، لیکن سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جب تک مصیبت آ نہیں جاتی مصیبت سے بچنے کی تدبیر نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب مصیبت آنے والی ہو اس سے پہلے مصیبت سے بچنے کی تدبیر کی جائے۔ اچھا آپ دیکھیے، ایک انسان ہے سردیاں آنے سے پہلے سردیوں کا اہتمام کرتا ہے، گرمیاں آنے سے پہلے گرمیوں کا اہتمام کرتا ہے،
کھانے سے بھوک لگنے سے پہلے کھانے کا تمام کرتا ہے، لیکن مولا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر شیطان کے بہکانے سے پہلے اس سے بچنے کا سامان نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے کہ وہ ہے نفس کا تزکیہ، غذاؤں کا پاک ہونا، ذہن و دماغ کا پاک ہونا۔ یہاں پاکیزگی آ جائے گی، شیطان چونکہ نجاست ہے پہنچ نہیں پائے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کچھ نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا کیجئے، یہ بات تو سمجھ نہیں آئی کہ پتہ چلا انسان کچھ دن زندہ رہا مر گیا، اور جب پیدا ہو گیا تو پھر پیدا ہو گیا، اب اس وقت تک زندہ رہے جب تک قیامت نہ آئے، جب قیامت آئے تبھی انسان جائے۔ کا تو کیا مطلب؟ یہ تو اللہ کا ایک بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک طریقہ ہے، یہ اس نے ایک اصول بنا دیا، اس میں کیا تمہیں پریشانی؟ کہا کہ نہیں ایسا کیجئے، اللہ سے کہیے اپنا سسٹم بدل دے۔ کہ نہیں، خدا اپنا سسٹم نہیں بدلتا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت تبدیل۔ کچھ دیر کے لیے ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو آنے والا آیا اور مر گیا، چلا گیا، ختم ہو گیا، اس کے سلسلے میں کچھ تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کی دعا قبول ہے، نہیں آپ کہیے۔ بنی اسرائیل نے ضد پکڑ لی، نبی جو تھے انہوں نے جا کے بارگاہ الہی میں کہہ دیا پروردگار یہ قوم ضد پکڑے ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ میں تو خیر جانتا ہوں تیرا جو سسٹم ہے، جو طریقہ ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن قوم ہماری ضد پکڑے ہوئے ہے، میرے مالک یہ بتا دے کہ تو نے جو موت کا سلسلہ رکھا ہے کیا یہ ختم نہیں ہو سکتا کہ انسان ہمیشہ زندہ رہے؟ کہ نہیں یہی سلسلہ بہتر ہے، اگر اس کو ہم ختم کر دیں گے تو تم لوگ بڑی زحمت میں پڑ جاؤ گے، اور یہ تمہارے لیے موت زحمت نہیں ہے، موت ایک رحمت ہے۔ تو ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے جو نبی تھے کہنے لگے اللہ جو ہے قوم کہہ رہی ہے ذرا کر کے تو دکھا دے، ایسا کر پوری دنیا کے لیے مت کر مگر ان لوگوں کے لیے ضرور کر دے جو ہماری قوم ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ ان کو بول دو کہ تمہارے درمیان سے موت کو کچھ دن کے لیے اٹھا لیا گیا، نہیں آئے گی موت۔ اچھا ٹھیک ہے، موت اٹھ گئی، اب کسی کو موت ہی نہیں آ رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو سینکڑوں سال گزر گئے کوئی نہیں مرا، جو بچہ پیدا ہوا وہ 100 سال کا ہو گیا، جو اس کا باپ 50 سال کا تھا وہ 150 سال کا ہو گیا، اور جو 100 سال کا تھا وہ 200 سال کا ہو گیا۔ اس طرح سے کر کے سارے گھروں میں سب بیٹھے ہوئے، جس گھر میں بڑے آرام سے لیٹتے تھے، پوٹتے تھے، سوتے تھے پیر پھیلا کے، وہاں بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں، سمجھے؟ جو کھانا منٹوں میں پک جاتا تھا وہ کئی گھنٹوں میں پک کے تیار نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی چاہیے، اس کے لیے بھی چاہیے، اس میں کئی چیزیں، ان کے دانت نہیں ہیں تو ان کے لیے وہ بغیر دانت والا کھانا پکے، ان کے دانت ہیں ان کے لیے والا کھانا پکے، پکانے والے پریشان، کھانے کے انتظام کرنے والے پریشان۔ نتیجہ یہ ہوا سینکڑوں سال جب موت نہیں آئی تو جو لوگ بوڑھے ہو گئے تھے زمین دوز ہو گئے، دادا باقی، پردادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا، سب دادا، سارے دادا باقی۔ اب جو جوان تھے ان کی ذمہ داری ایک ہی رہ گئی، صبح اٹھتے تھے دادا کو نہلایا، پھر پردادا کو نہلایا، پھر اس کے بعد اس کے بڑے والے کو نہلایا، پھر ان کے ابا کو نہلایا، صبح سے نہلانا شروع کرتے تھے، شام تک خود نہانے کی فرصت نہیں ہوتی۔ اب اس کو نہلا رہے ہیں، اس کو، سب گھروں میں یہی، کوئی نہیں مرتا، سب زندہ، پورا بزرگوں سے گھر بھرا ہوا۔ کوئی کہتا بیٹا میری تمباکو، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، کہتا بیٹا میرا ڈنڈا اٹھا دو۔ اب یہ جوان پریشان ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، دادا بلا رہے ہیں، کبھی ادھر دوڑتا ہے، ادھر بلا رہے ہیں، پریشان ہو گئے، پورا دن نہ کھانے کی فرصت، نہ پینے کی فرصت، نہ چلنے کی فرصت، نہ بیٹھنے کی فرصت۔ لیٹنے کا جب عالم آتا ہے آرام کرنے کا تو کوئی کسی کے سر پہ کسی کا پیر، کسی کے پیر پہ کسی کا سر، کسی کوئی کدھر ہی لیٹا کوئی لیٹا، ایسا گھر بھرے ہوئے ہیں۔ جو جگہیں طویل تھی، وسیع تھی، وہ ختم ہو گئی، نہ ذوقہ فراہم کرنے کا ٹائم، نہ کام کرنے کا ٹائم، کچھ بھی نہیں، جو رکھا ہوا سامان سب ختم، پریشان ہو گئے۔ تو آپ خود ہی سوچئے کہ جو انسان جو ہے 80 90 100 200 سال کے بعد جو انسان جو بزرگ ہو جائے گا، 100 سال سے اوپر جب چلا جائے گا، وہ زمانہ تھا کہ جب کئی 100 سال جیتے تھے، ابھی تو 150 سال اگر آتا کوئی انسان جی جائے تو اس کے عالم کیا ہوگا؟ نہ اس کو دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، اور چلاتے چلاتے اس کا گلا پڑ گیا کہ اس کو کم سے کم سمجھا سکے، خالی اشارے ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا تو وہ اشارے بھی کام نہیں کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم بنی اسرائیل پریشان، سب مل کے جتنے جوان تھے خدمت نبی میں آئے، کہا یا نبی اللہ واللہ سے کہیے
پروردگار سے کہیے کہ جیسا سسٹم پہلے تھا ویسے سسٹم رکھے، اس لیے کہ ہم تو عاجز ہو گئے، اس لیے کہ ہم اس کی مصلحت کو نہیں سمجھ پائے۔ اگر یہ سسٹم اٹھا لیا اس نے تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اب اس سے کہیے سب کو مار ڈالے، خالی ہمیں باقی رکھے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ تو انہوں نے کہا آپ سمجھ میں آیا مصلحت الہی، اور سمجھ میں آیا خدا کی مصلحت کیا ہے، اس کی مصلحت اب سمجھ میں آیا کہ اس نے یہ سسٹم کیوں رکھا ہے۔ ٹائم نہیں میرے پاس، وقت بہت کم ہے۔ اب سمجھے کہ سسٹم کیوں رکھا ہے، اس کے جو بنائے ہوئے طریقے ہیں، اس کا جو بنایا ہوا سسٹم ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، جس کو تم سمجھ نہیں پائے، کیونکہ وہ جب جو چاہتا ہے بندے کے لیے ضرورت ہے وہی کرتا ہے۔ ایک شخص بنی اسرائیل کا ہی تھا، اس کی 2 بیٹیاں، سن لیجیے، 2 بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی شادیاں ہو گئیں۔ ایک بیٹی کی شادی اس کے ساتھ ہوئی کہ جو کھیتی کسانی کرتا تھا، دوسری بیٹی کی شادی اس کے ساتھ ہوئی کہ جو برتن بناتا تھا، مٹی کے برتن، کمہار جسے بولتے ہیں۔ شادیاں ہو گئی، رخصت ہو گئی، بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں۔ مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال کے بعد باپ نے کہا چلو دیکھ کے آئیں، خیریت پوچھ کے آئیں بیٹیوں سے۔ گیا اس بیٹی کے یہاں گیا کہ جو کسان کے یہاں بیاہی تھی، کھیتی باڑی کرنے والے کے یہاں بیٹھا، خاطر تواضع ہوئی، چلنے لگا، بیٹی خیریت سے، ٹھیک ٹھاک، ہاں ٹھیک، کچھ چاہیے؟ کہا بابا کچھ چاہیے یا نہیں، سب کچھ تمہارے پاس ہے، ایک دعا کیجیے۔ کہا کیا دعا کریں؟ کہا دعا یہ کیجیے، میرے شوہر نے بڑی محنت کی ہے، جتائی کی، کھیت کی کھدائی کی، بڑی محنت کی ہے، بیج ڈالا ہے، بو دیا ہے، اب فصل نکل آئی ہے، اگ آئی ہے، ایسا کیجیے اللہ سے آپ دعا کر دیجیے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے باپ ہیں، باپ کی دعا بیٹی کے لیے قبول ہوتی ہے۔ کہا کیا؟ کہا دعا کر دیجیے اللہ میاں خوب پانی برسائے تاکہ ہماری کھیتی خوب ہو، کھیت میں خوب غلہ پیدا ہو، ایسا دعا کر دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں۔ وعدہ کر کے چلایا بیٹی سے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ خوب پانی برسے تاکہ تمہاری کھیتی اچھی ہو اور تمہارے غلہ زیادہ پیدا ہو، محنت وصول ہو جائے۔ وعدہ کر کے چلا آیا۔ آنے کے بعد دوسرے دن اپنی دوسری بیٹی کیا پہنچا کہ جو برتن بنایا کرتا تھا مٹی کے کمہار، سلام کلام ہوا، بیٹی کیا رک گیا، چلنے لگا۔ بیٹی کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی خواہش؟ کہاں بابا ایک خواہش ہے، کچھ بھی یوں تو نہیں چاہیے، بس ایک دعا کیجئے، میرے شوہر نے بہت دور دور سے مٹی لا کے بڑی مشکل سے برتن بنائے ہیں، ہر سال برتن بنا کے جب پکانے کی باری آتی تو بارش ہو جاتی اور سارے برتن بارش میں گھل جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں۔ ایسا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے اس وقت بارش نہ ہو، اس سال اللہ بارش نہ کرے تاکہ خوب برتن نکلیں اور خوب پیسہ کما سکیں۔ اب باپ بڑی پریشانی میں پڑا ہوا، بڑی تکلیف میں پڑا ہوا۔ ایک بیٹی کہتی ہے چونکہ اس کا فائدہ بارش ہونے میں ہے کہ بارش ہو، دوسری بیٹی کہتی ہے کہ بارش نہ ہو اس لیے کہ اس کا فائدہ بارش نہ ہونے میں ہے۔ اس نے سجدے میں سر رکھا، پروردگار میں 2 بیٹیوں کو پالنے والا باپ جب دونوں کی خواہش پوری نہیں کر سکتا، تو ہی خوب جانتا ہے کسے بارش چاہیے کسے بارش نہیں چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں کی خواہش میں پوری نہیں کر سکتا، اور تیرے تو کروڑوں بندے ہیں، کھربوں بندے ہیں، اور بندوں کے علاوہ اور مخلوق ہے، اجنہ ہیں، اشراط الارض ہیں، چوپائے ہیں، تو کتنا کریم ہے، کتنا بڑا علیم ہے، سب کی خواہش پوری کر دے، سب کی ضرورت پوری کر دے۔ مالک تو کتنا عظیم، پروردگار تو کتنا رحیم ہے۔ تو اس کی جو مصلحت ہے، اس کی مصلحت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اپنی مصلحت سمجھائے نہیں۔ ایسے ہی کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے کردار کو، جن کی سیرت کو، جن کے انداز زندگی کو آج تک دنیا نہ سمجھ سکتی کہ وہ ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، وہ تو ان کی خود کی مصلحت ہے۔ 2 بھائی تھے، دونوں امام، الحسن والحسین امامان، قامہ و قعدہ، دونوں امام ہیں۔ حسن اور حسین بیٹھے ہو تو امام ہے، کھڑے ہو تو امام، کسی منزل پہ ہو، بچپن ہو، جوانی ہو، آج تک دنیا نہ سمجھ سکی۔ یہی سوال کرتے ہیں انہوں نے صلح کیوں کر لی، وہ میدان کربلا میں کیوں آئے؟ ایک ہی جواب دیا،
ہمارے یہاں نہ سلو نہ جنگ، ہم تو اس لیے جی رہے ہیں کہ دین کیسے بچنے والا۔ دین کو ضرورت پڑی تو ہم نے سلو کر لی، جب دین کو ضرورت پڑی تو ہم نے پورا بھرا گھر دے دیا۔ اے میرے نانا کے دین، تجھے اگر بازو چاہیے تو عباس کے، خدا کوئی ہم نے سوائے ہمیں آل محمد کے دیجیے۔ آج 9 محرم کا دن گزر گیا، دھیرے دھیرے کچھ چند گھنٹے اس دن میں رہ گئے۔ وہ رات آنے والی ہے کہ جس رات کو شب عاشور کہا جاتا ہے، جو رات زینب نے بڑی مشکل سے گزاری، جو رات ماؤں نے کیسے گزاری۔ دونوں لاڈلوں کو زینب سامنے بٹھائے ہوئے، کبھی عون کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی محمد کا چہرہ دیکھتی۔ قاسم ام فروا کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے مسلسل، اور ایک ماں تھی کہ جس کی نگاہیں تو ایک بیٹے کے چہرے سے ہٹتی نہیں تھی۔ وہ کون تھا؟ وہ ام لیلہ تھی، جو علی اکبر کو زانوں پہ سر رکھے ہوئے، بالوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے سلجھا رہی تھی زلفوں کو، اور چہرے پہ مسلسل نگاہ۔ امام نے دیکھا کہ علی اکبر نے ماں سے پوچھ رہے ہیں، ماں کافی دیر ہو گئی، آپ نے پہلو بھی نہیں بدلا۔ ماں نے کہا، بیٹا میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ چہرہ اس کے بعد شاید مجھے دیکھنا نصیب نہ، شاید میرے لیے باقی نہ رہے۔ اور عزیزو، وہی ہوا۔ حسین علیہ السلام کا ایک عشرہ حسینی دھیرے دھیرے ختم، 9 محرم ہو گئی، خبر بھی نہ ہوئی، پتہ بھی نہ چلا، دھیرے دھیرے ایام گزر گئے۔ امام علی مقام میدان کربلا میں وہ صبح عاشور، ہم آپ کو یاد دلائیں، ایک وقت تھا کہ پیغمبر کے ایک مشہور مؤذن جن کا نام ہے جناب بلال بہت مشہور مؤذن رسول تھے۔ شہادت پیغمبر کے بعد انہوں نے مدینہ چھوڑا، مدینے سے نکل گئے۔ تو ایک مرتبہ بہت دن کے بعد جب مدینے آئے، کئی دن کے بعد، 10-20 دن کے بعد جب مدینے آئے، یا اس سے اور زیادہ، تو جناب زینب اولیاء مقام نے، وہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو خبر ہوئی کہ بلال آئے ہیں۔ تو بلال کو جناب سیدہ نے بلایا، کہا بلال، خدمت سیدہ میں بلال حاضر ہوئے، کہا بلال تم نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا؟ کہا نہیں ہم نے ساتھ نہیں چھوڑا بیوی، شہزادی ہماری کیا مجال ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، ہم تو اس لیے چلے گئے کہ اب ہماری قدر کرنے والا کون ہے، اہل بیت کی جو ہجو ہوتی ہے ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ کہا بلال ایک تمنا پوری کرو گے؟ کہا کیا ہے؟ کہا تمنا یہ ہے کہ آج تم اذان دے دو۔ بلال نے کہا میری اذان کو شہزادی کون سمجھے گا، اس کی قدر کون کرے گا؟ کہا نہیں میرے لیے۔ کہا بی بی آپ حکم نہ دیجیے۔ کہا نہیں میری خواہش نہ پوری کرو گے؟ بلال نے کہا ہاں بی بی آپ کی خواہش ضرور پوری کرو۔ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا بلال میری تمنا پوری کرو۔ کہا کیا کہ میرے لیے اذان کرو۔ تو جناب بلال فرماتے ہیں شہزادی میری اذان کو کون سمجھے گا؟ کرے میری تمنا ہے۔ بلال نے کہا ٹھیک ہے شہزادی میں اذان کہتا ہوں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بلال مقدس اذان کو پہنچے، فاطمہ نے مصلی بچھایا، جیسے ہی بلال نے اذان کہنا شروع کیا اللہ اکبر، سیدہ نے دہرایا بے شک خدا بہت بڑا۔ لیکن کہتے کہتے جب بلال پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو فضا نے کہا بلال اذان روک دو، اس لیے کہ سیدہ مصلی پہ بے ہوش ہو۔ یہ اذان وہ تھی جو مدینے میں ہو رہی تھی، ایک اذان اور تھی جو کربلا میں ہوئی۔ صبح عاشور علی اکبر کو بلایا، بیٹا علی اکبر اذان کہو۔
حسین مظلوم نے کہا زینب کی تمنا اذان کو، اکبر نے کہا کہ ہاں بابا میں کہتا ہوں، اور اکبر نے جب اذان شروع کی تو اس سے پہلے آواز دی بابا میری اذان کو کیا مدینے پہنچایا جا سکتا؟ آپ معجز نما ہیں، اعجاز سے ممکن ہے کہ اس آواز کو میری بہن کے کانوں تک پہنچائیں۔ امام نے فضاؤں کو اشارہ کیا، دو شب فضا پہ سوار اذان علی اکبر میدان کربلا سے مدینے پہنچی، اور ادھر مسجد نبوی کے میناروں سے ٹکرائی۔ جناب فاطمہ صغریٰ صلوات اللہ علیہا اٹھی، آواز دی دادی میں کہتی تھی میرا بھیا آنے والا، میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا، وعدہ لیا تھا کہ دیکھو جب کہیں موقع ملے تو مجھے لینے آنا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اذان علی اکبر کی آواز آ رہی ہے۔ صغریٰ کو کیا خبر ہے اس کے بعد، یہ اذان علی اکبر کی آواز سنائی نہ دے گی؟ ایک ایک سے پوچھتی ہے میرا بھیا آیا تھا کہاں گیا؟ ادھر خیمے میں جب جیسے ہی اذان دیتے دیتے اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہاں بھی فضا دوڑی تھی، یہاں بھی فضا آئی، اکبر زینب بے ہوش ہو گئی، اس لیے کہ ام لیلہ نے بالوں کو کھول دیا۔ میرے معبود میری اس جوان کمائی کے خیال، کمائی کی حفاظت کر پروردگار، اس کو باقی رکھنا۔ علی اکبر کی اذان ہو گئی، ساتھیوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ صبح عاشور سے ہنگامے ظہر تک مسلسل جنگ ہوتی رہی۔ ایک وقت وہ آیا کہ اصحاب کا خاتمہ ہو گیا، انصار کا خاتمہ ہو گیا، اقربا گئے، اقربا میں انہوں محمد، قاسم ابن حسن، اولاد عقیل، اولاد مسلم جب شہید ہو گئی تو ایک مرتبہ امام علی مقام کی خدمت میں یوں تو سب سے پہلے امام نے اپنے بیٹے کو اجازت دی تھی۔ جنگ کربلا شروع ہوئی، سب سے پہلے علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر تم جاؤ لڑنے کے لیے، لیکن حر آگے بڑھ گیا، آقا غلاموں کے ہوتے ہوئے آقا کیسے جائیں گے؟ حر نے اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے اجازت مانگی، اور حسین کا بیٹا اس وقت تک رہا۔ اب آنے کے بعد سامنے کھڑا ہے، بابا مجھے اجازت دے دیجئے۔ امام علی مقام نے کہا بیٹا میں اجازت کیسے دوں، اس لیے کہ تم ہمارے نانا کی شبیہ ہو، جب ہمیں اپنے نانا کی زیارت کی خواہش ہوتی تھی تو میں تمہارا چہرہ دیکھتا، میرے لال میں اجازت نہیں دے سکتا۔ امام علی مقام سے کئی بار علی اکبر نے کہا تو امام نے فرمایا بیٹا ہاں اجازت دے سکتا ہوں، پہلے اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے لو، اس لیے کہ اس نے تمہیں 18 سال پالا ہے، 18 برس نے پالا ہے۔ جناب علی اکبر خدمت جناب زینب میں آئے، سر جھکائے کھڑے ہیں۔ زینب نے دیکھا کہ بیٹا آیا ہوا، علی اکبر آئے ہوئے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے آج تک ہم نے کچھ آپ سے مانگا تو نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کہ ہم آج کچھ مانگنے آئے ہیں، آپ دیں گی؟ جناب زینب نے فرمایا کہ بیٹا ہمارے پاس ہوگا، اگر ہم ضرور عنایت کریں گے۔ تو جناب زینب سوچنے لگی کہ میرا لال اگر پانی مانگے گا تو میں کہاں سے دوں گا، کہاں سے دوں گی؟ علی اکبر نے ایک مرتبہ پوچھا پھوپھی اماں ضرور آپ وعدہ کرتی؟ کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا چاہیے؟ کہا پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت چاہیے۔ علی اکبر نے جیسے یہ کہا کہ مجھے مرنے کی اجازت چاہیے، زینب کے دل پر خنجر چل گئے، کلیجہ پھٹ گیا۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ مجھے مصائب علی اکبر پڑھنا ہے، لیکن میں بہت مشکل سے ان جملوں کو ادا کر پاتا ہوں، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا سخت مسئلہ ہوتا ہے باپ کے لیے کہ جب اس کا بیٹا جوان سامنے مرنے کے لیے جا رہا ہو یا ایڑیاں رگڑ رہا ہو، اور اس سے بڑا مسئلہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو مائیں صاحب اولاد ہیں وہ سن سکیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں علی اکبر کے مصائب پڑھوں گا، سننے والے زیادہ تر ہماری ماں بہنیں ہیں، ان کے یہاں بھی بیٹے ہیں، تصور کر کے وہ کیسے برداشت کر پائیں گی کہ علی اکبر جیسا بیٹا زینب کے سامنے کھڑا تھا، آواز دے رہا تھا مجھے اجازت جنگ چاہیے، مجھے مرنے کی اجازت دو۔ زینب نے دل کو تھام لیا، بیٹا میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میں نے تمناؤں کے ساتھ تجھے پالا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کافی ضد کی تو زینب نے منع کیا۔ آخر میں جناب علی اکبر فرماتے ہیں پھوپھی اماں ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات بتائیے جب محشر میں دادی فاطمہ ملیں گی اور پوچھیں گی بیٹی زینب تجھے اکبر زیادہ پیارا تھا یا حسین، تو بتاؤ؟ جناب زینب سے کہتے بتائیے پھوپھی اماں آپ کیا جواب دیں گی؟ زینب نے جب ماں کا نام سنا تو کہا بیٹا خدا حافظ، اب تو نے میری کمزوری تلاش کر لی، ہاں مجھے حسین کائنات میں سب سے زیادہ پیارا ہے، جا میرے بیٹے خدا حافظ، زینب تجھے نہ روکے گی۔ ایک مرتبہ علی اکبر جب مڑے جانے کے لیے تو بیویوں نے آگے سے کھڑے ہو کے علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر ارے تم جا رہے ہو لیکن تھوڑی دیر رک جاؤ، حلقہ بنائے لیتے درمیان سے گزر جاؤ۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے
ہم نے دیکھا کہ علی اکبر جب خیمے میں گئے واپس آتے ہوئے کئی بار خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا، کم سے کم 18 بار اس نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے۔ علی اکبر نکلنا چاہتے، کوئی بیوی دامن پکڑ لیتی ہے، سوچنے لگے کہ علی اکبر کا اگر روکنے والی لیلا ہوتی تو گلے میں باہیں ڈالتی، رباب ہوتی تو گلے میں باہیں ڈالتی، یہ دامن کون پکڑتا تھا؟ شاید سکینہ بڑھ کے کہتی ہو، ارے میرے بھیا علی اکبر ہمیں کس پہ چھوڑ کے جا، اے میرے بھائی علی اکبر آپ ہمیں کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ لیجئے میں نے سرسری انداز میں رخصت علی اکبر پڑھ دیا، مت کر چلتے چلتے جو خیمے سے چلے تھے آپ نے سن لیا، لیکن اب ذرا سن سکے تو سنیں۔ امام علی مقام کی خدمت میں اکبر آئے، بابا مجھے پھوپھی نے اجازت دے دی۔ حسین دیکھ رہے ہیں بیٹا علی اکبر، کیا پھوپھی نے تمہیں دے دی اجازت؟ کہاں بابا، کیسے زینب نے اجازت دے دی؟ کہا میں نے یہی کہا تھا پھوپھی اماں۔ ارے یہ بتائیے کہ جب دادی پوچھے گی کہ اکبر زیادہ پیارا تھا یا حسین زیادہ پیارا تھا تو میری پھوپھی نے مجھ سے کہا خدا حافظ۔ حسین نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا، میرے لال، ارے لاڈلا آنکھوں کا نور ہوتا ہے۔ سر پہ امام رسول رکھا اور دوش پر ہدایت پیغمبر ڈالنے کے بعد دیر تک علی اکبر کو حسین نے دیکھا۔ اس کے بعد حسین سے جناب علی اکبر پوچھتے ہیں بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں اپنے شبیہ پیغمبر اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جب دیر ہو گئی تو علی اکبر کو حسین نے کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ، رخصت کیا، گھوڑے پہ سوار کیا، علی اکبر چلنے لگے اجازت لے کے۔ جیسے ہی میدان کارزار کی طرف بڑھے، کچھ دور بڑھے تھے کہ کچھ گرنے کی آواز آئی، کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی، آہٹ محسوس کی، مڑ کے دیکھا کہ کون گرا؟ کیا دیکھتے ہیں ضعیف باپ کمر کو تھامے ہوئے چلا رہا ہے۔ علی اکبر ٹھہر جاؤ میرے لال، رک جاؤ۔ گرتے ہیں حسین پھر سنبھل جاتے ہیں، گرتے ہیں حسین پھر سنبھل جاتے ہیں۔ آواز دی اکبر رکو۔ اکبر نے بابا کو گرتے ہوئے دیکھا، ٹھہر گئے، گھوڑے سے اترے۔ بابا آپ تو مجھے اجازت جنگ دے چکے تھے، اب آپ پیچھے پیچھے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ علی اکبر سے حسین نے ایک جملہ کہا، اولاد والوں کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ حسین کے جملے پر آواز دی بیٹا تم پوچھ رہے ہو ٹھیک ہے پوچھو، مگر اگر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تم نہ پوچھتے کہ ہم کیوں چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ جس کا جوان بیٹا مرنے جا رہا ہو اس کا بوڑھا باپ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ کہ پھر بھی بابا آپ رخصت کر چکے، کہاں ٹھیک ہے بیٹا خدا حافظ، مگر دیکھو ایک تمنا پوری کرو، جب تک سامنا رہے میری طرف مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ پیغمبر کے نواسے نے بیٹے کو رخصت کیا، اکبر میدان کارزار میں پہنچے، حسین بلندی پر کھڑے ہوئے، علی اکبر نے جنگ شروع کی۔ ایک مرتبہ لڑتے لڑتے حسین جنگ علی اکبر دیکھ رہے ہیں، شاباش میرے لاڈلے، واہ میرے لاڈلے، آپ داد شجاعت دیتے جا رہے ہیں۔ فضہ در خیمہ پر کھڑی ہیں، زینب مصلی پر بیٹھی ہیں، ام لیلہ مصلی پر ہیں۔ حسین کا چہرہ زرد ہوا، فضہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا آقا یہ چہرہ زرد کیوں ہوا؟ کہا کہ میرے بیٹے کے مقابل میں ایک نامی گرامی پہلوان آ گیا، بیٹا خیریت سے ہے مگر وہ سیر و سیراب ہے، میرا اکبر 3 دن کا پیاسا ہے، جاؤ فضہ ماں سے کہہ دو کہ دعا کرے، اس لیے کہ میں نے سنا ماں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں بیٹوں کے لیے۔ میں ایک مرتبہ ام لیلہ کو خبر ہوئی، بالوں کو بکھرا دیا، ہاتھوں کو بلند کر دیا، یا رادہ یوسف الی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ ابھی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی، اکبر کو فتح ملی، خدمت پدر میں آئے، بابا زبان سوکھی ہے، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو شجاعت حیدر دکھا دوں۔ حسین نے دیکھا، کہا بیٹا میرے منہ میں زبان دو، شاید کچھ سکون مل جائے۔ امام کے منہ میں زبان ڈالی، دہنے حسین سے علی اکبر نے فوراً زبان نکالی۔ بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے ہیں، آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ سوکھی ہے، آپ کی زبان میں زیادہ کانٹے ہیں۔ کہا اچھا بیٹا یہ میری انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو۔ اکبر نے انگوٹھی منہ میں رکھی، میدان کارزار کا رخ کیا۔ وہ جنگ کی کہ لوگوں کو خیبر کا معرکہ یاد آ گیا، لیکن امام علی مقام کے بیٹے کو کسی میں مجال نہ تھی
کے سامنے سے حملہ کر سکے۔ ایک ملعون نے پیچھے سے کمین گاہ سے ایک نیزہ مارا، جو نیزہ لگا اکبر نے مڑ کے دیکھا کون مارنے والا ہے، نیزے کی یعنی ٹوٹ گئی اور گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، یا بتاؤ علیک منی السلام، اے میرے بابا میرا سلام لیجئے۔ حسین نے اکبر کی آواز سنی، ایک مرتبہ کمر کو تھامے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے چلے، یا علی کہتے ہوئے آواز دے رہے ہیں۔ میں کہوں گا مولا ارے بلانا ہے تو نجف کے ہی علی کو بلانا، کربلا کے علی کو آواز نہ دینا، اس لیے کہ جواب دینے بس سینے بزور پڑتا ہے۔ اکبر کا سینہ زخمی ہے، گرتے ہوئے آواز دے رہے، یا بنیا اے میرے لال کدھر ہو، اینا علی اکبر، آواز آئی بابا میں ادھر ہوں۔ آواز کے سہارے سے حسین پہنچے، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، دیکھا بیٹا ایڑیا رگڑ رہا ہے، ابراہیم نظریں پھرائے ہوئے کھڑے ہیں، پروردگار یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ آواز دی بیٹا کیا عالم ہے؟ کہا بابا سینے میں برچھی کی یعنی ٹوٹ چکی ہے، دم نکلنے میں مشکل ہو رہی ہے، اگر یعنی نکل جائے تو آرام سے دم نکل جائے۔ حسین نے اپنی تلوار سے زخم کو صاف کیا، بیٹھ گئے گھٹنے کو ٹیک کر، اور اس کے بعد انی بہان ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے اکبر پر رکھا، کھینچنا چاہتے ہیں مگر ضعیفی نے ساتھ چھوڑ دیا، اس لیے کہ معلوم ہے انی کے کھینچنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ آواز آئی رسول کی، میرے لال کیا میرے ضلاب دہن کی طاقت نہ دکھائے گا؟ علی کی آواز آئی، میری شجاعت نہ دکھائے گا؟ حسن مجتبیٰ کی آواز آئی، بھائی اے بھائی میرا صبر نہ دکھاؤ گے؟ ایک مرتبہ سیدہ آواز دے رہی ہوں گی، میرے لال میرے دودھ کی تاثیر نہ دکھائے گا؟ حسین نے پورے بدن کی طاقت کو سمیٹا، انی پہ اپنے ہاتھوں میں لائے، اور اس کے بعد نیزے کی انی کو پکڑا، یا علی کہہ کے کھینچ لیا۔ اب جو کھینچا تو حسین دیکھ رہے ہیں انی خالی نہیں آئی، ساتھ میں علی اکبر کا کلیجہ لائی۔ علی اکبر ایڑیا رگڑنے لگے، قریب ہے کہ دم ٹوٹ جائے، بیٹا کوئی خواہش؟ ہاں بابا مجھے میرے آخر وقت میں ارباب منبر اکثر کہتے ہیں، آواز دی کہ ہاں بابا میری بہن کو مجھے دکھا دو اگر ہو سکے، میری سغرا سے مجھے ملا دو اگر ہو سکے۔ حسین نے زمینوں کو اشارہ کیا، زمینیں پست ہوئی، کربلا کی زمین بلند ہوئی، تمام زمینیں پست ہوئی، مدینے کی زمین بلند ہوئی۔ بیٹا دیکھو سغرا روضہ رسول پہ نظر نہیں آتی بابا، دیکھو ہماری ماں کی قبر پہ کا نظر نہیں آتی بابا، دیکھو بستر بیماری پہ کا نظر نہیں آتی بابا، دیکھو چوکھٹ پہ بیٹھی ہوگی نظر نہیں آتی بابا۔ کہا دیکھو میرے لال جہاں سے سغرا نے آخری بار خدا حافظ کہا تھا، علی اکبر نے کیا دیکھا؟ سغرا بیٹھی ہوئی زمین کی خاک کو سمیٹے ہوئے، آواز دے رہی، میرے بھیا علی اکبر ارے کدھر چلے گئے؟ میں منتظر ہوں، میں یہاں انتظار کر رہی ہوں۔ عجب نہیں علی اکبر نے آواز دی ہو، ارے میری بہن خدا حافظ۔ حضرکم اللہ، ایک مرتبہ جناب مظلوم کربلا کے سامنے بیٹا دم توڑ رہا ہے، دم توڑ دیا بیٹے نے۔ حسین نے ایک مرتبہ سینے سے سینہ ملا کے اٹھانا چاہتے ہیں، مگر ضعیف باپ اس میت کو کیسے اٹھائے؟ حسین جو ہے اٹھانے کی کوشش کرتے مگر طاقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا، حبیب کیا سہارا نہ دو گے؟ زہرقین کیا سہارا نہ دو گے؟ اے میرے ساتھیوں کیا میرے بیٹے کی لاشیں کو اٹھانے میں سہارا نہ بنو گے؟ جب کوئی نہ آیا تو فرات کا رخ کیا، آئینہ یا عباس یا اخی عباس، اے میرے برادر عباس تم بھی نہ آؤ گے؟ جب کوئی نہ آیا تو حسین نے سینے سے سینہ ملایا، اکبر کو اٹھانے کی کوشش کی۔ علی اکبر سے کہا میرے گردن میں ذرا باہیں ڈالو، اب رمق جان باقی تھی۔ حسین نے اکبر کو اٹھا کے لے کے چلے، چلتے چلتے طاقت نے ساتھ چھوڑ دیا، رکھ دیا، رکھتے ہیں حسین، اٹھاتے ہیں حسین۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے تیسری بار اب ہمت نہ ہے کہ اٹھا سکے، کیا دیکھا کچھ بچے کوزہ لیے چلے آ رہے ہیں، علتش ہائے پیاس۔ حسین نے آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے پہلے اکبر کا لاشا تو اٹھاؤ۔ بچوں نے مل کے لاشا اٹھایا، حسین اکبر کی لاش کو خیمے میں لے گئے۔ جیسے ہی سکینہ نے دیکھا قدموں سے لپٹ گئی، میرے بھیا زینب لاشے پہ خود کو گراتی ہے، جناب ام لیلہ رو رہی ہے، ارے میرا لال علی اکبر، ارے میرا جوان بیٹا، ارے میری 18 سال کی
کمائی کربلا میں لٹ گئی وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبين ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون قضاء وتسليم لأمره مالك مالك سلسلة قوم فرما أيضا مالك 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 فرما 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 يوارب الشفاعة عن الناس عادل عن فرما ربي بأمره تعالى فرما إمام تزدون التعجيل فرما ونبدأ ونصاب ما كان نفسه